بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مختصر واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک تاجر تھا جس کو اللہ رب العزت نے بہت سے مال و دولت سے نوازا تھا، بہت سے مال دیا تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے تو ان کو دل بھی دیے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو مال دیا ہے پر دل نہیں ہوتا ان کا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مالدار ہوتا ہے اور ایک طرف مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ تو مالدار جو ہوتا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، کیونکہ جس رب نے ان کو اپنے خزانوں میں سے بھر کے دیا ہے تو وہ بھی بھر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اصل میں وہ مال چوکیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ تاجر جو تھا، شادی بھی بڑی اچھے گھر سے کی تھی، خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی، محل بھی بڑا زبردست تھا، گھر بڑا زبردست تھا۔ تو ایک دن اب بیوی کے ساتھ یہ بیٹا کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی، دستک ہوئی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا آج کل کہ بھائی کوئی آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ بھائی کون، بھائی اللہ کے نام پر دے دو بابا، اللہ کے نام پر دے دو۔ کوئی بھکاری آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، تو سائل نے آواز دی کہ بھائی اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس کی گھر والی اچھی عادت کی مالکن تھی، اچھی عادات اللہ رب العزت نے ان کو دے دیے، اچھے اخلاق کی مالکہ تھی۔ تو وہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دروازے سے ایک سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتے، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ تو اس نے ایک روٹی لی اور سائل کو دے دی۔ تو اسی دوران تو جس طرح آتا ہے نا کہ ہمارا بعض اوقات ہمارا طبیعت میں ایک بات ایسی آتی ہے کہ ہمارے کو اچھی نہیں لگتی وہ بات، ہم وہ بات برداشت نہیں کر سکتے، اچھی نہیں لگتی وہ بات ہم کو، تو ادھر سے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم سارا غصہ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر اور بعض اوقات اپنے ماں باپ پر بھی نکالتے ہیں۔ تو اس سے سارا اجتناب کریں۔ تو اس کا خاون، اس کا طبیعت میں تھوڑی ہلچل مچ گئی، تو غصہ ہو گیا۔ واپس آیا تو اس کی بیوی جب آ گئی واپس تو کھانا کھانے لگی، تو وہ آگے سے بڑبڑانے لگا اور ایسی باتیں کی میں نہیں سمجھتا کہ بھئی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے تو وہ آگے سے کس طریقے سے وہ پیش آتا ہے اور کس انداز سے وہ تکبرانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ بھئی لے لو، ہماری جان چھوٹ جائے گی تم جیسے لوگوں سے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور آپس میں سینہ زوری بھی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح تکبرانہ انداز میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا تو حق نہیں کہ لیکن پھر بھی ہم تمہیں دیتے، تم پر احسان کرتے ہیں، تم پر احسان۔ تو بھئی ہم اس سے ذرا اجتناب کر لیں، کوشش کر لیں کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کو نہ پسند بندہ کون ہوتا ہے؟ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا۔ تو جو رب دینے پر آتا ہے وہ رب لینے پر بھی آتا ہے۔ اللہ کے بندو کیوں تکبر کرے ہم؟ جو رب دینے پر آتا ہے تو وہ رب لینے پر بھی آتا ہے۔ ہائے ہائے میرے مولا، اس کی کاروبار میں روز بروز نقصان ہونے لگا اور اس کو نقصان ہوتا چلا گیا، اور ایسا نقصان اس کو ہوا، ایسا نقصان، گھر بیچ دیا، بیوی کو طلاق دے دی، مکان سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس کی گھر والی جو تھی وہ تو اچھے اخلاق کی مائیں تھی، اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔
تو ایک اور تاجر، وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک اور تاجر تھا، اس نے نکاح کا پیغام بھیجوایا، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، حسینہ بھی تھی، جمیلہ بھی تھی، اچھے اخلاق کی مالکن بھی تھی، خوبصورت اور خوبصورت دونوں صفات اس میں موجود تھی۔ تو تاجر نے جو اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ماں باپ نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ تو اسی دوران دونوں کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی اور بیوی نے خاوند سے اجازت چاہی، حالت کے مطابق میں صاحب کو کچھ دے دی۔ اللہ اکبر، بھائی کوشش کر لے کہ تکبر نہ کرے، کوشش کر لے کہ تکبر نہ کرے۔ تو جب اس دروازے پر سائل کو دینے کچھ آئی تو اس نے چیخ ماری، اور جب دیکھا تو اس کا پہلا شوہر تھا، بڑا تاجر، آج دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ آئے ہائے، تو ادھر سے اس کا جو دوسرا شوہر بھاگا ہے کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، بڑی پریشان تھی، کیا بنا؟ تو اس کی بیوی بڑی خراب حالت میں تھی۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر دروازے پر میرا پہلا خاوند سائل بن کر کھڑا ہے، میں نے اسے دیکھا بھی، پہچانا۔ تو سائل نے کیا کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی سائل ہوں جو ایک مرتبہ تمہارے دروازے پر سائل بن کر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن تمہارے شوہر نے، جو پہلا شوہر تھا تمہارا، تو اس کی بڑبڑاہٹ، اللہ اکبر۔ بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ کسی کو دیتا نہیں، لیکن آپس میں اس طرح بڑبڑاہٹ کرتا ہے نا، بڑبڑاہٹ، کہ جس سے انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنی گھر والی پہ غصہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم پہ غصہ ہو رہا ہے، یہ اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کر رہا، یہ ہمارے لیے ایسا کر رہا ہے۔ بہت سا ہم نے دیکھا ہے، بہت جگہوں پر دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس مالدار نے جو اب سائل ہوا تھا، غریب بن گیا تھا، اس نے اس پہلے سائل کو دھکے مار مار کر، دھکے مارے بھی اور اس کے ہاتھ سے روٹی بھی چھین لی تھی، اس کو نکال دیا تھا وہاں سے۔ لیکن میرے تو بھائی بزرگوں اور دوستوں کی میری بیان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر لیں، ہمارا مقصد کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ بھئی تکبر نہ کرو۔ تکبر صرف ایک ہستی کے لیے لائق ہے، اس کے ساتھ ججتی ہے۔ یہ تکبر کسی انسان، کسی مخلوق کے ہاتھ نہیں ججتی، کسی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تھا اور اللہ کے لیے رہے گا۔ تکبر کسی انسان کے لیے کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور اسے مٹی میں سمونا ہے، تو مٹی کی طرح یہ نیچے رہے، عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ اسے اونچے مقام پر بھی پہنچا دے گا۔ اللہ کریم آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی۔ اللہ کریم میرے مسائل بھی حل فرما دے، اور اللہ کریم آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کے مسائل بھی حل فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگے، بیان اچھا لگے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔